جی، آپ تمام پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا، اپنے بھائیوں کا، جو بہار بورڈ کے اندر یا آل انڈیا میں جس بھی ایگزام میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اس میں بھی جہاں نظر آ جائیں مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یوں سمجھو کہ آپ کا 3 سے 4 کوشچن آپ کا سالو ہو ہی گیا، چاہے جو بھی امتحان ہو، میٹرک کلاس لے لیجئے، بہار بورڈ ہو، CBSE بورڈ ہو، یا پھر فوقانیہ مولوی ہو، کوئی بھی امتحان ہو، یا پھر آپ کو میں کہتا ہوں کہ انٹر کے بعد BA MA PhD کیوں نہیں کر رہے ہوں، ان کے بارے میں ہر جگہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایسے زبردست رائٹر ہیں کہ ان کے نام سنتے ہی ہر ایک ایگزامینر کے ذہن میں آتا ہے کہ چند سوالات ان کے بارے میں ڈال دی جائے۔ بہرکیف بہت زبردست رائٹر ہیں، شعراء کرام میں سے بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں ڈیٹیلز ان کے بارے میں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب، ہم آپ کو تمام مصنفین کے حالات و خدمات پیش کر رہا ہوں، اور اسی ایک ویڈیو، ہر ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز ان کے جتنے آبجیکٹیو امتحان بنتے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر الگ سے آپ کو پڑھنا نہیں پڑے گا۔ چلیے، نمبر 1، مرزا غالب صاحب کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب 1797۔ دوسرا سوال، مرزا غالب صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ جواب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اور تیسرا بھی سوال، چوتھا بھی سوال، پانچواں بھی سوال، تمام سوال اندر بن رہے ہیں، اس کو پہلے آپ دیکھیے بڑے دھیان سے۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، باپ اور چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں تنہا رہ گئے۔ باپ کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، رہ گئے، اور ان کی دادی نے ان کی پرورش کی۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ یہاں سوال بنا، دیکھیے یہاں پر لکھا ہے، دیکھیے CBSE بورڈ میں جو NCERT بورڈ ہے، NCERT کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ دادی نے پرورش کی۔ دیکھیے آپ کو باریکی دکھا رہا ہوں۔ BPSC کا کہنا ہے کہ میں ایگزام لوں گا NCERT کے طرز پہ لوں گا، تو جو NCERT ہے جو بہار بورڈ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ NCERT جو بک ہے جو دلی بورڈ سے ہے، اس میں لکھا ہے کہ دادی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جواب کیا لگائیں گے؟ امتحان میں اگر دے دے کہ مرزا غالب کی پرورش کس نے کی، ایک وکلپ میں چچا دے، ایک وکلپ میں دادا دے، ایک میں دادی دے، کیا چنیں گے آپ؟ تو یاد رکھیے گا، اگر CBSE بورڈ کے ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کو چننا ہوگا کہ دادی نے پرورش کی۔ اگر آپ BPSC اندر بیٹھ رہے ہیں تو NCERT کے طرز پہ امتحان آپ کا لے رہا ہے تو آپ کو دادی چننا ہے۔ کوئی بہار بورڈ کے ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کو ٹیک مارنا ہوگا کہ چاچا نصر اللہ بیگ نے پرورش کی۔ آپ کو دھیان رکھیے گا۔ باقی آگے میں ہے، ان کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تو بتائیں گے کہ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، سب میں اتفاق یہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد غالب دلی آ گئے، عمر بھر یہیں رہے۔ غالب کی زندگی کے آخر دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے ہیں، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی تعمر برقرار رہے گی۔ یعنی ایسے اچھے اونچے سوچ والے تھے کہ انہیں پریشانیاں آتی رہی، سب کو برداشت کرتے رہے، اور کبھی اپنے چہرے پہ اور اپنے پیشانی پہ شکن اور بل آنے نہیں دیا۔ پھر آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا کہ کون کون سوالات اس میں بنتے ہیں۔ غالب اردو کے چند سب سے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ ابتدا میں اسد تخلص رکھتے تھے۔ یہاں ایک سوال بنے گا کہ غالب شروع میں، ابتدا کہتے ہیں شروع میں، کیا تخلص کرتے تھے تو بولیں گے اسد، بعد میں آپ کا کیا ہو گیا؟ غالب ہو گیا۔ بعد میں غالب اختیار کر لیا۔ انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے، یعنی کہ اشعار پڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں عام راستے سے الگ نئی راہ بنا کر چلنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام اپنے عہد کے شاعروں بلکہ کم و بیش اردو کے تمام شعراؤں کے کلام سے منفرد، یعنی کہ الگ ہے۔ ایک ان کا الگ ہی انداز تھا شاعری کرنے کا، شاعری پڑھنے کا، یا شاعری پھر لکھنے کا۔ غالب کے کلام کو عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے، پھر بھی ان کے اشعار کی ایک بڑی تعداد آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ ان کا پہلا سا کلام سادہ اور بظاہر آسان بھی ہے۔ غالب کے اردو اشعار کا مجموعہ دیوان غالب کے نام سے شائع ہوا ہے۔
پوچھ سکتا ہے آپ سے امتحان میں کہ غالب کے اردو اشعار کا مجموعہ کس نام سے ہے، بتائیں گے غالب کے اشعار کا مجموعہ دیوان غالب کے نام سے شائع ہے۔ ان کے اردو کے 2 خطوط مجموعے ہیں، عود ہندی، اردو معلیٰ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، چاہے بہار بورڈ ہو یا پھر CBSE بورڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی بورڈ ہندوستان کا، سب میں یہ کوشچن آتا ہے کہ عود ہندی کیا ہے، اردو معلیٰ کیا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ عود ہندی، اردو معلیٰ کیا ہے، یہ خطوط ہے، کیا ہے، یہ خطوط کے مجموعہ ہیں، اور یہ کن کی ہیں، تو مرزا غالب صاحب کی ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا ہر حال میں، چاہے جس امتحان میں آپ جا رہے ہیں۔ ان کے خطوط اردو نثر کی ادبی شان، اپنے زمانے کے حالات اور ادبی مباحث پر گفتگو، غرض بہت کچھ ملتا ہے، جس کے باعث غالب ہمارے سب سے بڑے شاعروں کے ساتھ سب سے بڑے نثر نگاروں میں شمار بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی ان کا بہت مشہور ہے۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو چند سوالوں کو اشارہ کر دے رہا ہوں کہ کون کون سے سوال آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ نمبر 2، مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 3، ان کے والد کا نام کیا ہے، یا نہیں دیا ہے، یاد کیجیے گا، ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ چچا کا نام کیا تھا؟ تو چچا کا نام تھا کیا؟ نصر اللہ بیگ۔ پھر پوچھ سکتا ہے کہ پرورش کس نے کی؟ تو CBSE بورڈ کا اگر ہے، BPSC کا اگر ہے، بولیے گا کہ دادی نے پرورش کی، اور حوالہ دیجیے گا کہ آپ کی کتاب جو 9ویں جماعت کی نامہ اردو ہے، اس میں صاف لفظ میں دیا ہے کہ مرزا غالب کی پرورش ان کے دادی جان نے کی ہے، ان کی دادی جان نے ہے۔ پوچھے گا کہ کہاں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب کو کھولیے تو آپ کو ملے گا 120 پیج میں آپ کو ملے گا کیا کہ ان کے دادی نے پرورش کی۔ وہی بہار بورڈ کا رہے گا تو بولیے گا کہ چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر پوچھیں گے ان کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ بولیے گا 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے انتقال کہاں ہوا؟ انتقال دلی میں ہوا، چونکہ دلی میں ہمیشہ رہ گئے تھے۔ پیدائش ان کی آگرہ میں ہوئی تھی۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کی اشعاری مجموعہ کس نام سے ہے؟ تو دیوان غالب کے نام سے ہے۔ ان کے کتنے خطوط کے مجموعہ ہیں؟ 2 ہیں، اردو ہندی، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جاننا ہے۔ پوچھ سکتا ہے ان کے بیوی کا نام کیا ہے؟ امراؤ بیگم۔ پوچھ سکتا ہے ماں کا نام کیا ہے؟ تو عزت النساء۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جاننا ہوگا۔ اگر اس میں بھی آپ کو کچھ کمی ہے تو آپ مجھ سے PDF لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کا ٹیسٹ بھی لیتا رہوں گا، بالکل پریکٹیکل آبجیکٹیو کوشچن کے ساتھ۔ اگر ہماری کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجیے گا، دوسروں میں شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں دوسرے کسی مصنف کے حیات و خدمات لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ۔